الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 7 سے آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، یقیناً آپ کو دن میں بہت شغل رہتا ہے، آپ دن میں بہت مشغول رہتے ہیں۔ خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، دن میں آپ کی مشغولیت رہتی ہے تو راتوں میں اپنے آپ کو فارغ کیجئے اور اللہ کی عبادت میں، قیام میں، تہجد میں اپنے آپ کو لگائیے۔ دن میں آپ دعوت کے کام میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے نفع کے کام میں لگے رہتے ہیں، تو رات میں عبادت کے لیے خود کو فارغ کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ تو قرآن نے جو کہا اس کا ہو بہو نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے تھے، بلکہ قرآن کریم کا ترجمان تھے عملی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے اور تمام مخلوقات سے کٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی بن گئی تھی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیجئے، اور کفار مکہ جو آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، وفاداری کے ساتھ ان سے بالکل الگ ہو جائیے۔ جو کچھ وہ کہیں آپ سنتے رہیے، اور وفاداری کے ساتھ قاعدے سے آپ ان سے الگ ہو جائیے۔ گویا کہ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین اپنے نبی کو صبر کی تعلیم دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی باتوں کا اثر مت لیجیے۔ آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہیے، اللہ کی یاد میں لگے رہیے، اور دعوت کا کام کرتے رہیے۔ وہ اوچھی حرکتیں جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیجیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال، خوشحال لوگوں کو بھی چھوڑ دیجیے اور انہیں دہرا مہلت دیجیے۔ اس آیت کریمہ میں کفار قریش کے ان 10 لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان خوشحال لوگوں کو میرے حوالے کر دیجیے، ہم ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بدر میں، یعنی جنگ بدر میں
اپنا انجام بھی بھگت لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں ان کی آپ پرواہ مت کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے۔ ہاں، اللہ کی یاد میں لگے رہیے، اللہ کے ذکر میں لگے رہیے، دعوت کا کام کرتے رہیے، اور ان جھٹلانے والوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے والے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہم کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم ان کو سخت سزا سے دوچار کریں گے، اور آخرت میں کیا ہے؟ ہمارے پاس سخت بیریاں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔ سخت بیریاں ہیں جن میں ہم ان کو جکر کر کے جہنم میں ڈالیں گے، اور آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جلتے رہیں گے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہے، گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایسا کھانا ہے جو جب وہ پریشان ہوں گے جہنمی جہنم میں، تو ان کو جب کھانا دیا جائے گا تو ان کی حلق میں ہی وہ کھانا، گلے ہی میں وہ کھانا اٹک جائے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے جیسے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہونے والے، یعنی قاش قاش ہو کر کے ریت کے ٹیلوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ یعنی جہنم کا نقشہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچ دیا ہے کہ یہ جو ظالم ہے، آپ کو ستانے والے لوگ ہیں، آپ کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، خاص طور پر یہ 10 لوگ جو زیادہ آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو ہم دنیا میں بھی مزہ چکھائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور اس دن بھی جس دن زمین اور پہاڑ جو ہے نا تھر تھرائیں گے اور بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے جیسے ہو جائیں گے، تو اس دن بھی اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی دھمکی دیتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ صبر کیجئے، ہم ان کو ان کے انجام تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ کچھ آیات تھیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دیا کفار مکہ کے کرتوت کے حوالے سے کہ اگر وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ البتہ آپ دعوت کے کام میں لگے رہیے، ذکر میں لگے رہیے، اپنے آپ کو یکسو کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند کرے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔